اب میں بلا تاخیر دعوت دینے جا رہا ہوں استاذ محترم قبلہ جناب مفتی عبد الرحیم صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی فرمودات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائیں۔ قبلہ جناب مفتی عبد الرحیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ بن نوریہ کے لیے اور جامعہ بن نوریہ میں پڑھنے والے طلباء طالبات کے لیے اور ان کے والدین اور فیملیز کے لیے آج بہت مبارک دن ہے، بہت تاریخی دن ہے کہ آج کے دن 250 طلباء یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں اور ان کو ان کی دستار بندی ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی۔ میں اس موقع پر ان تمام طلباء طالبات کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے مستقبل کو اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے معاونین کے لیے اور ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے اس ادارے کو بنایا اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اس اہم موقع پہ وہ مہمان حضرات جو باہر سے تشریف لائے ہیں مختلف ملکوں سے، معلوم ہوا کہ کئی ملکوں سے وفود تشریف لائے ہوئے ہیں، کئی ملکوں کے سفیر اور کونسل جنرل، اعزازی کونسل جنرل تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو عزت بخشی، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس تقریب سے عزت حاصل کی۔ یہ بہت مبارک تقریب ہے۔ مدارس کی یہ تقریبات جن میں علماء کرام ہوتے ہیں، فارغ ہونے والے ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ شریک ہونا، یہ ہماری اپنی آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے۔ میں اس موقع پہ گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب، ان کو بھی میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، تشریف لائے اور ان کی بہت ساری سرگرمیاں 1-1.5 سال میں جو ہم نے دیکھی یہاں، وہ قابل رشک ہے اور قابل قدر ہے، بلکہ قابل فخر ہے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو اس لاوارث شہر کے اندر کرنے چاہیے تھے، تو میں گورنر صاحب کا اس پر بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے گورنر ہاؤس کو ایک مرکز کی اور وفاق کی واقعتاً ایک علامتی جگہ جیسے ہوتی اس کو بنایا اور مختلف طبقات کو، مختلف مکاتب فکر کو، مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو بلانا، جن میں کاروباری لوگ بھی تھے، یونیورسٹیز کے لوگ بھی تھے اور اقلیتوں کے لیڈر حضرات، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، کاروباری لوگ، ریاست کے لوگ، باہر کے مہمان، ان سب کے لیے جس طریقے سے انہوں نے گورنر ہاؤس کو ایک عام ایک مرکز انہوں نے بنایا، تو بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کا، جزاکم اللہ۔ اور آپ نے اس شہر کے لیے، یہاں کے غریبوں کے لیے، اس شہر کو آباد کرنے کے لیے جو بھی آپ نے خدمات انجام دیں، چاہے مختلف گروپوں کو اکٹھا کرنا ہو یا مختلف لوگوں کے لیے، طبقات کے لیے مختلف سروسز ہوں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کا بھی میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مختلف مکاتب فکر کو ایک جگہ جمع کیا، جو آج کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہر جگہ آپ جاتے ہیں تمام مکاتب فکر کے ہاں، یہ بہت خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ابھی جو تقریب آئی ٹی کے حوالے سے آپ کے ہونے والی ہے کہ بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا بھی میں بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ میں آج جامعہ بن نوریہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد صاحب حضرت مولانا قاری عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا یہ لگایا ہوا باغیچہ ہے، گلستان ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ میری درخواست ہوگی کہ اس ادارے کو بہت اہمیت ہمیں دینی چاہیے، کیونکہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں
جو پاکستان کے 25-30 ہزار مدارس میں شاید ہی کسی کو یہ اعزاز اور یہ حیثیت حاصل ہو۔ وہ ایک اس ادارے نے اپنا دامن غیر ملکی طلباء کے لیے جس طریقے سے کھولا، جس طریقے اس کو وسیع کیا اور جتنا ان کا اکرام کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے ملک کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ ہمارے ملک کا نام ہی دنیا میں ایک اچھے طریقے سے نہیں لیا جاتا، ہمارا پاسپورٹ، ہماری ریاست کی جو ایک نمبر ہوتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے، ایسے وقت میں ایسے ادارے جو ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اور یہاں سے ہر سال سینکڑوں سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس سال 23 ممالک کے 97 طلباء یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ گویا ایک ہی مدرسے سے، جامعہ بن نوریہ عالمیہ سے 97 سفیر اس سال یہاں بھیجے جا رہے ہیں باہر۔ اور ہمارے سفارت خانے وہ کتنا کام کر رہے ہیں مجھے اس بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن اسلام کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کا جو چہرہ باہر بیان کیا جاتا ہے وہ بہت ہی غلط بھی ہے، غیر حقیقی بھی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جامعہ بن نوریہ کی جو خدمات ہیں وہ قابل رشک ہیں۔ میں مولانا مفتی محمد نعمان نعیم صاحب کو، مولانا فرحان نعیم صاحب کو، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کو، جتنے بھی یہاں کے بڑے اساتذہ ہیں، مولانا عزیز الرحمان صاحب ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سفارت خانوں کو یہ کہا جاتا ہے، جب بھی سفارت خانوں میں سفیر تعینات ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے ملک کی نیک نامی کے لیے آپ یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں گے۔ تو یہ کام اب جامعہ بن نوریہ کر رہا ہے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ 67 ممالک کے جھنڈے جو یہاں لگے ہوئے ہیں، یہ بذات خود پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اہل کراچی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور وہ لوگ جو جامعہ بن نوریہ سے مالی تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ 67 ممالک کے جھنڈے یہاں ماشاءاللہ لہرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو، حکومتی اداروں سے بھی درخواست کروں گا کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ اور اس قسم کے جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو سہولتیں فراہم کریں، ان کے مسائل کو حل کریں، ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، ان کے اکاؤنٹس کے مسائل ہوں، ان کی منظوریاں ہوں، ان کی رجسٹریشن ہو، ان کے ویزوں کے مسائل ہوں، ان کو آپ حل کریں۔ چند سال پہلے 15 سال تقریباً یہ مسئلہ رہا کہ غیر ملکی طلباء کے ویزے بند کیے گئے تھے، تو الحمدللہ پچھلی جو حکومت تھی اس حکومت میں جو فوج کے حضرات تھے انہوں نے خاص طور پہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ایک راستہ ہموار کیا، اور اس وقت میں ہزاروں طلباء باہر کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے بہت بڑا۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اس قسم کے اداروں کو آپ سہولت دیں، ان کو عزت دیں، ان کے مسائل کو آپ حل کریں، اور جو حضرات اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے تعاون کو بڑھائیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کتنی ایک نا امیدی کی حالات سے گزر رہا ہے، لوگ نا امید ہیں، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور منفی سوچ ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے اور بہت بری بات ہے کہ ہم اپنے ہی ملک کو ہم گالیاں دیتے ہیں، اپنے ملک کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا کوئی اپنے گھر کو بھی برا کہہ رہا ہوتا ہے؟ تو ہمیں اپنے اس ملک کو اون کرنا چاہیے، ہمارا ملک ہے، اس ملک کو جو بھی سہارا دے گا، جو اس کی حفاظت کرے گا، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، جو بھی اس ملک کی خدمت کرے گا ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اس ادارے کے ساتھ ہمیں ہر سطح پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے جو اساتذہ ہیں، حدیث کے اساتذہ، دیگر جو یہاں منتظمین ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا کام ہے۔ درجنوں ممالک میں ماشاءاللہ جامعہ بن نوریہ کی شاخیں کھل چکی ہیں، کھلنے والی ہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے اس کا۔
تو اتنی جگہوں میں آپ کا فیض یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ جو طلباء کو پڑھا رہے ہیں، طالبات کو پڑھا رہے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جو غیر ملکی طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، میں ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ جہاں بھی جائیں، جس ملک میں بھی جائیں، جامعہ بن نوریہ عالمیہ سے ایک امن کا پیغام لے کر جائیں، ایک سفارتکاری کا آپ پیغام آپ لے کر جائیں، اور پاکستان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو غلط تصویر کھینچی گئی ہے کہ اسلام میں، مسلمانوں میں، پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے، وہاں مار دھاڑ ہے، وہاں بد نظمی ہے، بد انتظامی ہے، تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ پاکستان کے اس اچھے پیغام کو لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا مفتی نعمان نعیم صاحب کا، مولانا فرحان نعیم صاحب کا، کہ مجھے موقع دیا، اور طلباء کی اس خوشی میں اور ان کے والدین کی خوشی میں مجھے بھی موقع ملا۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دور حدیث کے جتنے بھی طلباء آج یہاں فارغ ہو رہے ہیں ان کو میں اجازت حدیث بھی دیتا ہوں۔ مجھے حدیث کی جن اساتذہ سے مجھے حدیث کی اجازت حاصل ہے وہ میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ ہمارے عقائد وہی ہونے چاہیے جو سلف صالحین کے اور جمہور امت مسلمہ کے تھے، کبھی بھی اپنے عقائد کے اندر خرابی پیدا نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کریں، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں، جہاں بھی ہوں۔ کاروبار بھی کر رہے ہوں تو آپ اس نیت سے کریں کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں اپنی تمام توانائیاں صرف کریں، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، توڑ پیدا کرنے کے لیے بالکل اس کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں جنوبی افریقہ سے تشریف لائے ہوئے مولانا بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے انگلش میں تقریر کی تو میں ایمان بالغیب لایا، لیکن جو انہوں نے ذکر کیا چند باتوں کا تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنوبی افریقہ کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بین الاقوامی عدالت میں فلسطین کے قضیہ کو، غزہ کے قضیہ کو انہوں نے اٹھایا، جبکہ یہ پاکستان کا کام ہونا چاہیے تھا، ہمارے ملک کا یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ تو میں جنوبی افریقہ کو اور وہاں کے لوگوں کو بہت میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پوری دنیا کا یہ فرض ادا کیا ہے۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب